اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے 28ویں روزے کے وظائف اور عبادات لے کر آئی ہوں. ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں. تو آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. 28ویں روزے کو سب سے پہلے تہجد کی نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 مرتبہ درود تاج پڑھنا ہے، 1 مرتبہ درود لکھی پڑھنا ہے. اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا ہے، 1 مرتبہ سورہ یاسین، 1 مرتبہ سورہ رحمان، 1 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے، 1 مرتبہ سورہ نبا پڑھنی ہے اور 1 مرتبہ سورۃ الاعلیٰ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الم نشرح پڑھنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے اشراق کی نماز ادا کرنی ہے. اشراق کی نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. چاشت کی نماز کے بعد 1 مرتبہ آپ نے سورہ واقعہ پڑھنی ہے، 1 مرتبہ دعائے جمیلہ پڑھنی ہے. دعائے جمیلہ 27ویں روزے کے وظائف والی ویڈیو میں ہے. اس کے بعد صلاۃ التسبیح ادا کرنی ہے اور صلاۃ التسبیح کے بعد 3 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. ظہر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود ماہی پڑھنا ہے، 3 مرتبہ دعائے قصیدہ پڑھنی ہے. عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. اس کے بعد نماز اوابین ادا کرنی ہے اور اس کے بعد 21 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. اور سب سے آخر میں نماز تراویح کے بعد 100 مرتبہ تسبیحہ پڑھنی ہے، 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، 2 مرتبہ سورہ ملک پڑھنی ہے، 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 11 مرتبہ عہد نامہ پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ شب قدر کی دعا پڑھنی ہے. 29ویں شب کو نوافل کی کثرت کریں اور نوافل میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر اور سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. اور یہ تھے 28ویں روزے کے وظائف اور عبادات. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. اور مجھے میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں.